السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ دورہ قرآن کے اس سفر میں آج ہم پارہ نمبر 12 کا آغاز کریں گے، تو آئیے اللہ کے نام کے ساتھ پارہ نمبر 12 کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنا علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین الہی آمین۔ پارہ نمبر 12 میں سورہ ہود کی آیات 6 سے 123 اور سورہ یوسف کی آیات 1 سے 52 شامل ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت، انبیاء کی قوموں کے انجام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائشوں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ سورہ ہود آیت 6 سے 24 میں بات ہے اللہ کی قدرت اور ہر مخلوق کا رزق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور زمین پر چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، یعنی وہ کفیل اور ذمہ دار ہے۔ زمین پر چلنے والی ہر مخلوق، انسان ہو یا جن، چرند ہو یا پرند، چھوٹی ہو یا بڑی، بحری ہو یا بری، ہر ایک کو اس کی نوعی یا جنسی ضروریات کے مطابق وہ خوراک مہیا کرتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اس کی قرارگاہ اور اس کے دفن ہونے کی جگہ کو۔ ہر چیز واضح کتاب میں تحریر ہے، اور وہی تو ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون زیادہ اچھے عمل کرتا ہے۔ اور اے نبی، اگر آپ کہیں کہ تمہیں موت کے بعد زندہ کیا جائے گا، تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ ضرور کہیں گے یہ تو کھلا جادو ہے، اور اگر ہم ان سے گنی چنی مدت تک عذاب مؤخر کر دیں تو البتہ وہ کافر ضرور کہیں گے کہ کیا چیز اسے روکے ہوئے ہے، یعنی ہم اگر واقعی نافرمانی کر رہے ہیں تو پھر کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے یہ عذاب ہم پر نہیں آ رہا، جبکہ انہیں مہلت دی جا رہی ہے۔ خبردار، جس دن وہ عذاب ان کے پاس آئے گا پھر ان سے ٹلے گا نہیں، اور انہیں وہ عذاب گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اور اگر ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں پھر وہ اس سے چھین لے تو بے شک البتہ وہ بڑا نا امید، بہت ناشکرا ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم غور کریں تو انسان کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے کہ جب اس کے پاس کوئی نعمت ہو تب بھی وہ شکر کم کرتا ہے، اور جب وہ نعمت اسے چھین لی جاتی ہے تو پھر وہ بہت زیادہ نا امیدی میں ڈوب جاتا ہے۔ اور اگر ہم اسے تکلیف پہنچنے کے بعد نعمتیں چکھائیں تو وہ ضرور کہے گا مجھ سے سختیاں دور ہو گئی۔ بے شک وہ اس وقت اترانے والا، فخر جتانے والا ہو جاتا ہے، یعنی اس وقت بھی وہ شکر نہیں کرتا بلکہ فخر و غرور میں چلا جاتا ہے۔ مگر جن لوگوں نے صبر کیا اور نیک عمل کیے انہی کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ تو اے نبی، شاید کہ آپ وہی سے کچھ چھوڑنے والے ہوں جو آپ کی طرف نازل کی جاتی ہے، اور آپ کا سینہ اس سے تنگ ہونے والا ہو کہ وہ کافر کہیں گے کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نازل نہیں ہوتا، یا اس کی طرف کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا جاتا۔ ایک دوسرے مقام پر فرمایا گیا کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ آپ کے بارے میں جو باتیں کر رہے ہیں ان سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے۔ اس آیت میں انہی باتوں کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ شاید آپ کا سینہ تنگ ہو اور کچھ باتیں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہیں وہ مشرکین پر گراں گزرتی ہیں۔ ممکن ہے کہ آپ انہیں سنانا پسند نہ کریں، آپ کا کام صرف انذار و تبلیغ ہے، اور وہ آپ ہر صورت میں کیے جائیں، یعنی کسی ایسی بات کی وجہ سے کہ لوگ جو ہیں وہ کیا کہیں گے اس کی وجہ سے آپ کو اچھا نہ لگے، تو اس وجہ سے آپ نے اپنے دعوت و تبلیغ کے کام کو نہیں چھوڑنا۔ اور اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ قرآن خود گڑھ لیا ہے؟ کہہ دیجئے پھر تم بھی اس جیسی گڑی ہوئی 10 صورتیں ہی لے آؤ۔ یہ وہی چیلنج جو بار بار ہم قرآن پاک میں پڑھتے آ رہے ہیں، اور اللہ کے سوا جنہیں مدد کے لیے بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر وہ تمہیں جواب نہ دیں تو جان لو کہ یقیناً یہ قرآن اللہ کے علم سے اتارا گیا ہے، اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر اے لوگو، کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ جو شخص دنیاوی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہے تو ہم انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ اسی دنیا میں دے دیتے ہیں، اور اس میں ان کی حق تلفی نہیں کی جاتی۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں، اور برباد ہو گیا جو کچھ انہوں نے اس دنیا میں کیا تھا، اور جو عمل وہ کرتے رہے ضائع ہو گئے۔ کیا بھلا وہ شخص اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہو اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے ایک گواہ قرآن بھی آ جائے، جبکہ اس سے پہلے موسیٰ کی کتابی رہنما اور رحمت رہی ہو، وہ قرآن کا انکار کر سکتا ہے؟ ایسے لوگ ہی تو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور ان گروہوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے تو اس کا ٹھکانہ آگ ہی ہے۔ یعنی منکرین اور کافرین کے مقابلے میں اہل فطرت اور اہل ایمان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ اپنے رب کی طرف سے دلیل سے مراد وہ فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا ہے، اور وہ ہے الہ واحد کا اعتراف اور اسی کی عبادت۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننا ہے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، بس اس کے بعد اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔
चुनाचे नबी आप इससे शक में ना पड़े, बेशक ये कुरान आपके रब की तरफ से हक है, लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। और उस शख्स से ज्यादा जालिम कौन हो सकता है जिसने अल्लाह पर झूठ बांधा। यही लोग अपने रब के सामने पेश किए जाएंगे और गवाह फरिश्ते कहेंगे कि यही वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब पर झूठ गढ़ा था। सुन लो, जालिमों पर अल्लाह की लानत है। और जो अल्लाह की राह से रोकते हैं उनमें और उसमें कजी ढूंढते हैं और वही आखिरत का इनकार करने वाले हैं। ये लोग ज़मीन में अल्लाह को आजिज़ करने वाले ना थे और उनके लिए अल्लाह के सिवा कोई हमायती ना था। इनके लिए अज़ाब दुगना कर दिया जाएगा। इनमें हक सुनने की ताब नहीं थी और ना वो देखते थे। यानी जिसके अंदर हक को सुनने और पहचानने की तड़प होती है वही हक को देख और पहचान सकता है। यही लोग हैं जिन्होंने अपने आप को खतारे में डाला और उनसे गुम हो गया जो वो झूठ बांधते थे। बिलाशुबा यकीनन वही लोग आखिरत में सबसे ज़्यादा खतारा पाने वाले हैं। बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किया और अपने रब के हुजूर आजी की वही जन्नती हैं, वो इसमें हमेशा रहेंगे। दोनों फरीकों की मिसाल ऐसे है जैसे अंधा और बहरा, देखने वाला और सुनने वाला। क्या इस वक्त में दोनों बराबर हैं? क्या फिर तुम नसीहत हासिल नहीं करते? यानी एक तरफ अंधा हो और एक तरफ वो इंसान हो जिसके पास बसीरत है जो देख सकता है, या एक तरफ बहरा हो और एक तरफ सुनने वाला है, तो क्या आप उन दोनों को बराबर मानेंगे? इसी तरह मोमिन और काफिर जो है वो भी बराबर नहीं हो सकते। आगे तस्करा है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के अंजाम का, आयत 25 से 49 तक। और अलबत्ता हमने नूह को उसकी कौम की तरफ भेजा। उसने कहा, बेशक मैं तुम्हें साफ साफ डराने वाला हूँ, ये कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो। बेशक मैं तुम पर दर्दनाक दिन के अजाब से डरता हूँ। फिर इसकी कौम के वडेरे बोले, हम तुझे बस अपने ही जैसा बशर देखते हैं और ये भी देखते हैं कि बस इन्हीं लोगों ने बिना सोचे समझे तेरी पैरवी की है जो हमारे कम कमीन हैं, और हम देखते हैं कि तुम्हें हम पर कोई फजीलत नहीं बल्कि हम तुझे झूठा समझते हैं। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरी कौम, देखो तो अगर मैं अपने रब की तरफ से वादा हिदायत पर हूँ और उसने मुझे अपने पास से रहमत नबूवत बख्शी हो, फिर वो तुम अंधों से छुपा दी गई हो, तो क्या हम तुम पर जबरदस्ती चिपका देंगे इसे, जबकि तुम इसे नापसंद करते हो। और ए मेरी कौम, मैं तुमसे इस पर कोई माल नहीं मांगता, मेरा अजर तो अल्लाह ही पर है, और मैं इन लोगों को धुतकारने वाला नहीं जो ईमान ले आए। बेशक वो अपने रब से मिलने वाले हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि तुम लोग नादानी कर रहे हो। यानी अगर वो माल में कम है या फिर हैसियत में कम है तो वो ईमान अगर ला रहे हैं तो इस वजह से मैं उनको धुतकारने वाला नहीं हूँ कि उनके पास माल कम है या वो हैसियत में कम है। और ए मेरी कौम, अगर मैं इन्हें धुतकारूँ तो कौन मुझे अल्लाह के अजाब से बचाएगा? क्या फिर तुम नसीहत हासिल नहीं करते? और मैं तुमसे नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, और ना मैं गैब जानता हूँ, और ना मैं ये कहता हूँ कि बेशक मैं फरिश्ता हूँ, और ना मैं इन्हें जिन्हें तुम्हारी आंखें हकीर देखती हैं ये कहता हूँ कि अल्लाह इन्हें कोई भलाई नहीं देगा। अल्लाह खूब जानता है जो उनके नफ्सों में है। बेशक अगर मैंने ये बातें कही तब मैं जरूर जालिमों में से हूँगा। उन्होंने कहा, ए नूह, तू हमसे झगड़ चुका है और हमारे साथ बहुत ज्यादा झगड़ा कर चुका है, चुनाचे तू हम पर वो अजाब ले ही आ जिसका तू हमसे वादा करता है, अगर तू सच्चा है। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, यकीनन अल्लाह ही तुम पर वो अजाब लाएगा अगर इसने चाहा, और तुम इसे आजिज करने वाले नहीं, और तुम्हें मेरी नसीहत नफा नहीं देगी अगर मैं चाहूँ कि तुम्हें नसीहत करूँ, जबकि अल्लाह तुम्हें गुमराह करना चाहता हो और वही तुम्हारा रब है और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। क्या वो कहते हैं कि उसने कुरान को खुद कर लिया है? ए नबी, कह दीजिए, अगर मैंने इसे खुद कर लिया है तो मेरा जुर्म मुझ ही पर है और मैं इससे बरी हूँ जो तुम जुर्म करते हो। और नूह की तरफ वही की गई कि तेरी कौम में से कोई हरगिज ईमान नहीं लाएगा सिवाय इसके जो पहले ईमान ला चुका है, यानी जिसने ईमान लेकर आना था वो ईमान ला चुका है। चुनाचे वो जो कुछ कर रहे हैं तो उस पर गम ना खा, और तो हमारी आंखों के सामने हमारी वही के मुताबिक एक कश्ती बना, और मुझसे उन लोगों के मुतालिक बात मत करना जिन्होंने जुल्म किया, बेशक वो गर्क किए जाने वालों में से हैं। बाद ने इससे मुराद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी और बेटे को लिया जो मोमिन नहीं थे और गर्क होने वालों में से थे। बाद ने इससे गर्क होने वाली पूरी कौम मुराद लिया, मतलब ये कि इनके लिए कोई मोहलत तलब ना करना क्योंकि अब उनके हलाक होने का वक्त आ गया है। और नूह कश्ती बनाता था और जब भी इसकी कौम के वडेरे उसके पास से गुजरते तो वो इससे मजाक करते। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तुम आज हमसे मजाक करते हो तो बेशक एक रोज हम भी तुमसे मजाक करेंगे जैसा कि तुम मजाक करते हो। वो मजाक इसलिए कहते थे कि नबूवत के बाद अब बढ़ई बन गए हो, और वहाँ पे मतलब खुशकी थी, कोई समंदर का ऐसा कोई सीन वगैरह नहीं था, तो इसलिए वो मजाक उड़ाते हुए कहते थे कि खुशकी में कश्ती किसके लिए तैयार कर रहे हो? तुम जल्द जान लोगे कि किस शख्स पर ऐसा अजाब आता है जो इसे दुनिया में रुसवा कर दे और आखिरत में इस पर हमेशा का अजाब नाजिल होगा। हत्ता कि जब हमारा हुक्म आ गया और तनूर ने जोश मारा तो हमने नूह अलैहिस्सलाम से कहा, इस कश्ती में हर किस्म के जानवरों का जोड़ा, दो नर और मादा सवार कर ले और अपने घर वालों को सिवाय उस शख्स के जिसके बारे में पहले हुक्म हो चुका है, यानी जो ईमान नहीं लाए, और उनको भी जो ईमान ला चुके हैं, और उस पर थोड़े ही लोग ईमान लाए थे। और नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, इस कश्ती में सवार हो जाओ, अल्लाह के नाम से इसका चलना और ठहरना है, बेशक मेरा रब अलबत्ता
बहुत बख्शने वाला, नहायत रहम करने वाला है। और वो कश्ती इन्हें लेकर पहाड़ों जैसी मौजों में चलती ही जाती थी। और नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को पुकारा और वो सबसे अलग थलग था। प्यारे बेटे, तू भी हमारे साथ सवार हो जा और काफिरों में शामिल ना हो। वो बोला, मैं अभी किसी पहाड़ की तरफ पनाह ले लेता हूँ, वो मुझे पानी से बचा लेगा। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, आज अल्लाह के हुक्म यानी अदाब से कोई बचाने वाला नहीं मगर जिस पर अल्लाह रहम फरमाए। और उन दोनों के दरमियान लहर हाइल हो गई तो वो गर्क होने वालों में से हो गया। और कहा गया, ए जमीन तो अपना पानी निकल ले, और ए आसमान तो बरसने से थम जा। और पानी उतार कर गायब कर दिया गया और काफिरों का काम तमाम कर दिया गया। और कश्ती जोदी पहाड़ पर जा ठहरी। और कहा गया, जालिम कौम के लिए दूरी है। और नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा, चनाचे उसने कहा, मेरे रब, बेशक मेरा बेटा मेरे अहल में से है और बेशक तेरा वादा सच्चा है और तू सब फैसले करने वालों से बढ़कर फैसला करने वाला है। अल्लाह ने कहा, ए नूह, बेशक वो तेरे अहल में से नहीं। यहाँ ये बात पता चलती है कि मोमिन का अहल सिर्फ ईमान वाले ही होते हैं। जो ईमान नहीं लाया, चाहे आपका उससे खूनी या नस्बी रिश्ता भी हो, वो फिर भी आपका अहल नहीं होता। बेशक इसका अमल नेक नहीं, लिहाजा तुम मुझसे उस चीज का सवाल ना कर जिसका तुझे कोई इल्म नहीं। बेशक मैं तुझे नसीहत करता हूँ कि तू जाहिलों में से ना हो जाए। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, है मेरे रब, बेशक मैं तेरी पनाह में आता हूँ इससे कि मैं तुझसे उस चीज का सवाल करूँ जिसका मुझे कोई इल्म नहीं। अगर तूने मेरी बख्शिश ना की और मुझ पर रहम ना किया तो मैं खसारा पाने वालों में से हो जाऊंगा। कहा गया, ए नूह, उतर, तू हमारी तरफ से सलामती और बरकतों के साथ जो तुझ पर और तेरे साथ की जमातों पर नाजिल की गई हैं। और कुछ जमातें होंगी कि हम इन्हें दुनिया में फायदा देंगे, फिर इन्हें हमारी तरफ से दर्दनाक अज़ाब पहुंचेगा। ए नबी, ये कुछ गैब की खबरें हैं, हम इन्हें आपकी तरफ वही करते हैं। इससे पहले ना आप इन्हें जानते थे और ना आपकी कौम, इसलिए आप सब्र करें। बेशक बेहतरीन अंजाम मुत्तकीन के लिए है। यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है और आप से इल्म गैब की नफी की जा रही है कि ये गैब की खबरें हैं जिनसे हम आपको खबरदार कर रहे हैं, वरना आप और आपकी कौम इससे लाइन थी। और दूसरी बात यहाँ पे ये तसल्ली दी जा रही है कि आपकी कौम आपकी जो तकसीब कर रही है, आपको जो तकलीफें पहुंचा रही है, इस पर सब्र से काम लीजिए, इसलिए कि हम आपके मददगार हैं। और अच्छा अंजाम आपके और आपके पैरोकारों के लिए है जो तकवा की सिफ से मुत्तसिफ हैं। आगे आयत नंबर 50 से 60 में बात है कौम आद और हजरत हूद अलैहिस्सलाम। और हमने आद की तरफ उनके भाई हूद को भेजा। उसने कहा, ऐ मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारे लिए इसके सिवा कोई माबूद नहीं, तुम तो महज झूठ गढ़ने वाले हो। ऐ मेरी कौम, मैं तुमसे इस तबलीग पर कोई अजर नहीं मांगता, मेरा अजर तो उसी जात के जिम्मे है जिसने मुझे पैदा किया। फिर तुम अकल नहीं रखते। ऐ मेरी कौम, तुम अपने रब से बख्शिश मांगो, फिर इसकी तरफ तोजा करो और तुम पर खूब बरसने वाले बादल भेजेगा और तुम्हारी कुव्वत पर कुव्वत बढ़ाएगा और तुम मुजरिम बनकर हक से मुंह ना मोड़ो। उन्होंने कहा, ऐ हूद, तू हमारे पास कोई वाज़ेह दलील नहीं लाया और हम सिर्फ तेरे कहने पर अपने माबूदों को छोड़ने वाले नहीं और हम तुझ पर ईमान लाने वाले भी नहीं। हम तो यही कहते हैं कि हमारे किसी माबूद ने तुझे दिमागी खराबी में मुब्तला कर दिया है। हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, बेशक मैं अल्लाह को गवाह बनाता हूँ और तुम भी गवाह रहो कि बेशक मैं बरी हूँ उनसे जिन्हें तुम शरीक ठहराते हो सिवाय अल्लाह के। चुनाचे तुम सब मिलकर मुझे नुकसान पहुंचाने की तदबीर कर लो, फिर तुम मुझे मोहलत ना दो। बेशक मैंने अल्लाह पर भरोसा किया है जो मेरा रब है और तुम्हारा रब है। जमीन पर चलने फिरने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं जिसे इसने इसकी पेशानी से ना पकड़ रखा हो। बेशक मेरा रब सिराते मुस्तकीम पर है। फिर अगर तुम हक से मुंह मोड़ोगे तो मैंने वो पैगाम तुम्हें पहुंचा दिया जिसके साथ मुझे तुम्हारी तरफ भेजा गया था, और मेरा रब तुम्हारे सिवा एक और कौम को तुम्हारा जानशीन बना देगा और तुम इसे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकोगे। बेशक मेरा रब हर चीज पर निगहबान है। और जब हमारा हुक्म यानी अजाब आ गया तो हमने हूद अलैहिस्सलाम और उसके साथी ईमान लाने वालों को अपनी रहमत से निजात दी और हमने इन्हें शदीद अदाब से निजात दी। और देखो ये आद हैं, उन्होंने अपने रब की आयतों का इनकार किया और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी की और हर सरकश और हक से अनाद रखने वालों के हुक्म की पैरवी की। और इस दुनिया में लानत उनके पीछे लगा दी गई और रोजे क़यामत को भी लगी रहेगी। आगाह रहो, बेशक कौम आद ने अपने रब का इनकार किया। खबरदार, दूरी है हूद की कौम आद के लिए। आयत नंबर 61 से 76 में बात है कौम समूद और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। वाइला समूद अख़ाहुम सालिहन, हमने समूद की तरफ उनके भाई सालेह को भेजा। उसने कहा, है मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। उसने तुम्हें ज़मीन में पैदा किया और उसने तुम्हें इसमें आबाद किया, चुनांचे तुम इससे बख्शिश मांगो, फिर इसी की तरफ तौबा करो। बेशक मेरा रब बहुत करीब है, दुआएं कबूल करने वाला है। उन्होंने कहा, है सालेह, तहकीक तो इससे पहले हमें उम्मीदों का मरकज था, क्या तू हमें इस बात से रोकता है कि हम उनकी इबादत करें जिनकी हमारे बाप दादा इबादत करते थे? और बिलाशुबा जिस चीज़ यानी तौहीद की तरफ तो हमें बुलाता है, हम इससे मुतल्लिक ऐसे शक में हैं जो इस तरफ में डालने वाला है। सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, है मेरी कौम, भला बताओ तो अगर मैं अपने रब की तरफ से
واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت یعنی نبوت دی ہو، پھر اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو اللہ کے عذاب سے کون میری مدد کرے گا؟ تم تو میرا نقصان ہی بڑھا رہے ہو، اور اے میری قوم، یہ اللہ کی امید تمہارے لیے بطور نشانی ہے، لہذا تم اسے چھوڑ دو کہ کھاتی چرتی پھرے اللہ کی زمین میں، اور تم اسے برائی سے نہ چنا، ورنہ تمہیں جلد عذاب پکڑ لے گا۔ یہاں پہ انہوں نے جو معجزہ مانگا تھا وہ اس معجزے کا بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو پہاڑ ہے یہ پھٹے، اس میں سے گونگے نکلے، پھر وہ بچہ جنے، تو یہ اس طرح کا معجزہ انہوں نے ان کا مطالبہ کیا تھا، تو اللہ نے وہ معجزہ انہیں عطا کر دیا تھا۔ لیکن اس میں ایک آزمائش تھی کہ وہ جو اونٹنی تھی ایک دن وہ پانی پیتی تھی، یعنی جتنا پانی ہوتا تھا پورے قوم کا، اور ایک دن جو تھا وہ قوم والے لوگ جو تھے وہ پانی پیتے تھے، تو اس بات سے وہ تنگ آ گئے تھے، اور کیونکہ یہ آزمائش تھی، جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی معجزہ آتا ہے تو اس کے ساتھ آزمائش لازمی آتی ہے۔ پھر انہوں نے کیا کیا، پھر انہوں نے اس کی کنجے کاٹ ڈال دی، تو صالح علیہ السلام نے کہا تم اپنے گھروں میں 3 دن فائدہ اٹھا لو، یہ ایسا وعدہ ہے جس میں جھوٹ نہیں بولا گیا۔ پھر جب ہمارا حکم یعنی عذاب آ گیا تو ہم نے صالح اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے نجات دی، اور اس قیامت کے دن کی رسوائی سے بھی نجات دی۔ بے شک آپ کا رب وہی ہے نہایت کبھی بہت زبردست، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں زبردست چیخ نے آ پکڑا، پھر وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے جیسے کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے۔ اگر وہ بے شک ثمود قوم نے اپنے رب کا انکار کیا، سن لو لعنت ہے ثمود کے لیے۔ اور البتہ تحقیق ہمارے قاصد فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے، انہوں نے کہا آپ پر سلام ہو۔ ابراہیم نے کہا تم پر بھی سلام ہو۔ پھر دیر کے بغیر وہ ایک بنا ہوا بچڑا لے آیا۔ جب اس نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس بچڑے کی طرف نہیں پہنچے تو انہیں اجنبی سمجھا اور دل میں ان سے خوف محسوس کیا۔ انہوں نے کہا ہم سے نہ ڈر، بے شک ہمیں تو قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے۔ اور ابراہیم کی بیوی قریب کھڑی تھی، وہ ہنس پڑی اور ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری، اور اسحاق کے بعد یعقوب پوتے کی خوشخبری دی۔ وہ بولی ہائے ہائے، کیا اب میں بچہ جنوں گی حالانکہ میں بڑھیا ہوں اور میرا شوہر بھی بوڑھا ہے؟ بے شک یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے۔ انہوں نے کہا کیا تو اپنے رب کے حکم پر تعجب کرتی ہے؟ اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں تم پر اے اہل بیت، بے شک اللہ قابل تعریف ہے، نہایت بزرگی والا ہے۔ پھر جب ابراہیم سے خوف چلا گیا اور اس کے پاس خوشخبری آ گئی تو وہ ہم سے قوم لوط کی بابت جھگڑنے لگا۔ بے شک ابراہیم بہت بردبار، بہت زیادہ آہوزاری کرنے والا، ہماری طرف بہت رجوع کرنے والا تھا۔ یہاں پہ اس سے مراد یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا کہ جس بستی کی طرف تم جا رہے ہو اس میں سے لوط علیہ السلام بھی موجود ہیں، جس پر فرشتوں نے کہا ہم جانتے ہیں کہ لوط بھی وہاں رہتے ہیں، لیکن ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو سوائے ان کی بیوی کے بچا لیں گے۔ اے ابراہیم، اس بات کو جانے تو بے شک تمہارے رب کا حکم آن پہنچا ہے، اور بے شک ان لوگوں پر ایسا عذاب آنے والا ہے جو ان سے نہیں پھیرا جائے گا۔ آیت 77 سے 95 میں بات ہے ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم۔ اور جب ہمارے قاصد فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ ان کی وجہ سے غمگین ہوا اور ان سے دل میں تنگ ہوا اور بولا یہ انتہائی سخت دین ہے۔ اس کی قوم کے لوگ دوڑتے ہوئے اس کے پاس آئے جبکہ وہ پہلے ہی برے عمل کرتے تھے۔ اس نے کہا اے میری قوم، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کر لو، یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہے، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں میں مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تمہیں کوئی بھلا آدمی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا یقیناً تو جانتا ہے کہ ہمارے لیے تیری قوم کی بیٹیوں میں کوئی دلچسپی نہیں، اور بلا شبہ تو یقیناً جانتا ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ لوط علیہ السلام نے کہا کاش میرے لیے تمہارے مقابلے میں کوئی قوت ہوتی یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لیتا۔ فرشتوں نے کہا اے لوط علیہ السلام، بے شک ہم تیرے رب کے قاصد ہیں، وہ تیری طرف ہرگز نہیں پہنچیں گے، چنانچہ تو اپنے گھر والوں کو رات کی کسی حصے میں لے چل اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے سوائے تیری بیوی کے، بے شک اسے وہ عذاب پہنچنے والا ہے جو ان لوگوں کو پہنچے گا۔ بے شک ان کے وعدے یعنی عذاب کا وقت صبح کا ہے، کیا صبح قریب نہیں؟ پھر جب ہمارا حکم یعنی عذاب آ گیا تو ہم نے اس بستی کے اوپر والے حصے کو نیچے والا حصہ کر دیا۔ یہ اب ان کے وہ جو کبھی گناہ کرتے تھے اس کی وجہ سے سخت سزا دی گئی، اور ان پر کنکر کے پتھر تہ بتہ برسائے جو تمہارے رب کے ہاں سے نشان زدہ تھے، اور وہ پتھر یا عذاب یا بستی ان ظالموں یعنی قریش مکہ سے دور نہیں۔ اور ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ یہاں شعیب علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس نے کہا ہے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور تم ناپ تو کم نہ کرو، بے شک میں تمہیں خوشحال دیکھتا ہوں، اور بے شک مجھے تم پر گھیرنے والے عذاب کے دن سے خوف آتا ہے۔ اور اے میری قوم، تم ناپ اور تول
इंसाफ से पूरा करो और लोगों को उनकी चीज़ें कम ना दिया करो, और तुम ज़मीन में फसादी बनकर ना फिरो। अल्लाह की बचत जायज़ दफ़ा तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम मोमिन हो, और मैं तुम पर मुहाफिज नहीं हूँ। उन्होंने कहा, है शुएब, क्या तेरी नमाज तुझे ये हुक्म करती है कि हम इन मबूदों को छोड़ दें जिनको हमारे बाप दादा पूछते रहे, या इन बाबों में वो या अपने मालों में वो ना करें जो करना चाहें? बिलाशुबा तू बड़ा नरम मिजाज, बड़ा समझदार है। शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, है मेरी कौम, भला बताओ तो, अगर मैं अपने रब की तरफ से वाज़ेह दलील पर हूँ और उसने मुझे अपनी तरफ से अच्छा रिस्क दिया हो, तो कैसे इसकी नाफरमानी करूँ? और मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हारी मुखालफत करूँ, इस तरह वो काम करूँ जिनसे तुम्हें इस तरह के वो काम करूँ जिनसे तुम्हें रोकता हूँ। मैं कुछ नहीं चाहता सिवाय तुम्हारी इस्लाह के, जहाँ तक मुझसे हो सके, और मुझे इसकी तौफीक मिलना अल्लाह की मदद के सिवा मुमकिन नहीं। मैंने इसी पर भरोसा किया और इसी की तरफ रुजू करता हूँ। और है मेरी कौम, मेरी मुखालफत तुम्हें ऐसे काम पर ना उकसाए कि तुम पर वैसा आदाब आए जैसे कौम नूह या कौम हूद या कौम सालेह पर आया था। और लूत अलैहिस्सलाम की कौम का इलाका भी तुमसे कुछ दूर नहीं, यानी वो करीब ही रहते थे, वहाँ ज़्यादा दूर नहीं था। तो कहा कि उन कौमों के जो हालात हुए थे उसको देखकर ही तुम इबरत पकड़ लो और तुम अपने रब से बख्शिश मांगो, फिर इसकी तरफ तौबा करो। बेशक मेरा रब बड़ा रहम करने वाला, निहायत मोहब्बत करने वाला है। उन्होंने कहा, आए शुएब, जो तू कहता है हम इससे बहुत कुछ नहीं समझते, और बेशक हम तुझे अपने दरमियान कमज़ोर देखते हैं, और अगर तेरा कबीला ना होता तो हम यकीनन तुझे संसार कर देते, और तू हम पर कोई गलबा नहीं रखता। शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, है मेरी कौम, क्या मेरा कबीला तुम पर अल्लाह से ज़्यादा दबाव वाला है, और तुमने अल्लाह को अपनी पीठ पीछे डाल रखा है, यानी अल्लाह के अहकामात को? बेशक तुम जो अमल करते हो मेरा रब इन्हें घेरने वाला है। और है मेरी कौम, तुम अपनी जगह अमल करो, बेशक मैं भी अमल कर रहा हूँ। जल्द तुम जान लोगे कि किस पर रुस्वा कौन अदाब आता है और कौन झूठा है, और तुम इंतजार करो, बेशक मैं भी तुम्हारे साथ मुंतजिर हूँ। और जब हमारा हुक्म यानी अदाब आ गया तो हमने निजात दी शुएब को और उसके साथ ईमान लाने वालों को अपनी रहमत से। जिन लोगों ने जुल्म किया था, इन्हें जबरदस्त चीख ने आ पकड़ा, तो वो अपने घरों में ऊंधे पड़े रह गए जैसे वो इनमें कभी आबाद ही ना थे। सुनो, फिटकार है अहले मदियन पर जैसे समूद पर फिटकार पड़ी, और तहकीक हमने मूसा को अपनी आयात और वादियाँ दलील के साथ भेजा। फ़िरौन और उसकी कौम के सरदारों की तरफ, फिर उन्होंने फ़िरौन के हुक्म की इत्तबा की, और फ़िरौन का हुक्म कोई हदायत और भलाई वाला नहीं था। वो क़यामत के दिन अपनी कौम के आगे आगे होगा, फिर इन्हें आग में जा दाखिल करेगा, और बुरा है वो घाट जिस पर पीने के लिए आया जाए, और इस दुनिया में भी लानत उनके पीछे लगा दी गई, क़यामत के दिन में भी बुरा है वो इनाम जो दिया गया। ए नबी, ये कुछ खबरें हैं इन तबाहशुदा बस्तियों की जो हम आपको सुनाते हैं, इनमें से कुछ तो कायम है और कुछ तहस नहस कर दी गई, और हमने इन पर जुल्म नहीं किया, लेकिन उन्होंने खुद ही अपने आप पर जुल्म किया था। तो इनके माबूद जिन्हें वो अल्लाह के सिवा पुकारते थे उनके किसी काम ना आए जब आपके रब का हुक्म यानी अदाब आ पहुंचा, बल्कि उन्होंने इनको तबाह ही में ही ज़्यादा किया। और नबी, आपके रब की पकड़ ऐसी है जब वो बस्तियों को पकड़ता है जबकि वो जालिम होती हैं। बेशक इसकी पकड़ नहायत दर्दनाक और शदीद है। बेशक इसमें इस शख्स के लिए यकीनन निशानी इबरत है जो अज़ाब आखिरत से डर गया। यौम आखिरत ऐसा दिन है जिस दिन सब लोग जमा किए जाएंगे, वो ऐसा दिन है जब सब हाजिर किए जाएंगे और सिर्फ एक मुकर्रर वक्त तक ही इसमें ताख़ीर कर रहे हैं। जब वह दिन आ जाएगा तो कोई नफ्स अल्लाह के इज़्न के बगैर कलाम नहीं कर सकेगा। फिर इनमें से कोई तो बदबख्त होगा और कोई नेक बख्त होगा। चुनांचे जो लोग बदबख्त होंगे तो वो आग में होंगे, इनके लिए आग में बस चीखना, चिल्लाना और धाड़ना होगा। वो इसमें हमेशा रहेंगे जब तक आसमान और ज़मीन बाकी रहेंगे, मगर ये कि आपका रब कुछ और चाहे। बेशक आपका रब जो चाहे इसे कर गुजरने वाला है। और लेकिन जो नेक पद बनाए गए हों तो वो जन्नत में होंगे, वो इसमें हमेशा रहेंगे जब तक आसमान और ज़मीन बाकी रहेंगे, मगर ये कि आपका रब कुछ और चाहे। ये अल्लाह का ना ख़त्म होने वाला इनाम है, चुनांचे आप इनके मुतल्लिक तरद्दुद में ना पड़े जिनकी ये लोग इबादत करते थे। ये लोग तो वैसे ही इबादत करते हैं जैसे इनसे पहले इनके बाप दादा इबादत करते थे, और बेशक हम इन्हें इनका हिस्सा बगैर कमी के पूरा पूरा देंगे। और अलबत्ता तहकीक हमने मूसा को किताब दी तो इस पर इख्तलाफ किया गया, और अगर ना होती एक बात जो आपके रब की तरफ से पहले तय हो चुकी होती तो इनके दरमियान ज़रूर फैसला कर दिया जाता। बिलाशुबा वो इसके मुतल्लिक अलबत्ता बेचैन करने वाले शक में है, और बेशक आपका रब ज़रूर हर एक को उनके अमाल की पूरी पूरी जज़ा देगा। बेशक जो वो अमल करते हैं अल्लाह इनसे खूब बाखबर है। चुनांचे है नबी, आप साबित कदम रहें जिस तरह आपको हुक्म दिया गया है, और वो लोग भी जिन्होंने आपके साथ तौबा की, ईमान लाए, और तुम सरकशी ना करो। बेशक तुम जो अमल करते हो वो अल्लाह इन्हें देख रहा है, और तुम उन लोगों की तरफ ना झुको जिन्होंने जुल्म किया, वरना तुम्हें आग छुएगी और तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा कोई दोस्त होगा ना फिर तुम्हारी मदद की जाएगी। आप नमाज कायम करें और दोनों तरफों यानी सुबह शाम और रात की कुछ घड़ियों में। बेशक नेकियां बुराइयों को ले जाती हैं, यानी आप अगर नेकी करते हैं तो वो नेकी आपकी
کی برائی کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ اللہ کا ذکر کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے، اور آپ صبر کریں، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ پھر ان امتوں میں جو تم سے پہلے گزری ایسے عقل و بصیرت والے کیوں نہ ہوئے جو زمین میں لوگوں کو فساد پھیلانے سے روکتے، مگر تھوڑے ہی ان میں سے جنہیں ہم نے نجات دی، اور جن لوگوں نے ظلم کیا وہ ان چیزوں کے پیچھے لگے رہے جن میں وہ ظالم آسودگی دیے گئے تھے، اور وہ مجرم تھے، اور آپ کا رب ایسا نہیں کہ وہ بستیوں کو ظلم کے ساتھ ہلاک کرے جبکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو یقیناً تمام لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ ہمیشہ باہم اختلاف کرتے رہیں گے، سوائے ان لوگوں کے جن پر آپ نے رحم کیا، اور اسی لیے اس نے انہیں پیدا کیا۔ اور آپ کے رب کی بات پوری ہوئی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے سب سے ضرور بھروں گا، اور ہم رسولوں کی خبروں میں سے آپ کو وہ خبر سناتے ہیں جس سے آپ کا دل مضبوط رکھتے ہیں، اور اس صورت میں آپ کے پاس حق آ گیا، اور مومنوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی بھی۔ اور آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو ایمان نہیں لاتے، تم اپنی جگہ عمل کرو، بے شک ہم بھی عمل کرنے والے ہیں، تم انتظار کرو، بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کا غیب، اور سب کام اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، چنانچہ آپ اسی کی عبادت کریں اور اسی پر توکل کریں، اور آپ کا رب اس سے غافل نہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ یعنی اللہ آپ کے سارے اعمال جانتا ہے، اس لیے اپنے اعمال جو ہیں وہ اللہ کے حکم کے مطابق ڈھال لو۔ یہاں پہ ہماری سورہ ہود مکمل ہوئی، آگے سورہ یوسف کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ یوسف قرآن کی 12ویں صورت ہے، جس میں 111 آیات اور 12 رکوع ہیں۔ مکی صورت ہے، اور اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے واقعات کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ صورت صبر، توکل، ایمانداری اور اللہ کی مدد کا یقینی درس دیتی ہے۔ آیت 1 سے 22 میں تذکرہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب اور آزمائش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، یہ وعدہ کتاب کی آیات ہیں، بے شک ہم نے اسے عربی زبان میں نازل کیا۔ عربی میں نازل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو زبان ہے یہ بہت ہی جامع اور مختصر ہے، اور اس کا جو مطلب جو اس کے الفاظ ہیں ان سے تھوڑے الفاظ سے بہت سارا مطلب جو ہے وہ واضح ہو جاتا ہے، اور عرب قوم کی جو زبان تھی وہ بھی عربی تھی، اس لیے قرآن پاک کو عربی میں نازل کیا گیا تاکہ وہ اس کو سمجھ سکے۔ نبی آپ کی طرف یہ قرآن وحی کرتے ہیں، ہم آپ کو ایک بہترین داستان سناتے ہیں، جبکہ یقیناً اس سے پہلے آپ بے خبروں میں سے تھے۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا ہے میرے ابا جان، بے شک میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے، سورج اور چاند ہے، میں نے انہیں دیکھا کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا میرے پیارے بیٹے، اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، ورنہ وہ تیرے لیے کوئی بری تدبیر کریں گے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور اسی طرح تیرا رب تجھے ممتاز مقام عطا کرے گا، اور تجھے باتوں کی اصل حقیقت سمجھنے کی صلاحیت میں سے کچھ سکھائے گا، اور تجھ پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت پوری کرے گا جس طرح اس نے اس سے پہلے اسے تیرے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر پورا کیا تھا، بے شک تیرا رب خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ یہاں بعض مفسرین نے یہ بیان کیا کہ 11 ستاروں سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو 11 ہی تھے، اور چاند اور سورج سے مراد ماں باپ ہیں۔ خواب کی تعبیر 40 یا اسی سال کے بعد اس وقت سامنے آئی جب یہ سارے بھائی اپنے والدین سمیت بسر گئے اور وہاں یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، جیسا کہ اس صورت میں آگے یہ پوری ہم تفصیل دیکھیں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے خواب سے اندازہ لگایا کہ ان کا بیٹا عظمت شان کا حامل ہوگا، اس لیے انہیں اندیشہ ہوا کہ یہ خواب سن کر اس کے دوسرے بھائی بھی اس عظمت کا اندازہ کر کے کہیں اسے نقصان نہ پہنچائے، اس بنا پر انہوں نے خواب بیان کرنے سے منع فرمایا تھا۔ البتہ تحقیق یوسف اور اس کے بھائیوں کے واقعے میں سائلوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جب انہوں نے آپس میں کہا یوسف اور اس کا بھائی جس کا نام بنیامین ذکر کیا جاتا ہے، تو ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، بے شک ہمارا باپ البتہ واضح غلطی پر ہے۔ یعنی وہ کہتے تھے کہ ہم واضح جماعت ہیں، ہم مطلب وہ بڑے بھی تھے اور طاقتور بھی تھے، تو اس بنا پر انہوں نے یہ بات کہی۔ تم یوسف کو قتل کر دو یا اسے کسی زمین میں پھینک دو کہ تمہارے باپ کا چہرہ تمہارے لیے خالی یعنی مخصوص ہو جائے، اس کے بعد تم نیک لوگ بن جانا۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا تم یوسف کو قتل نہ کرو، اور تم اسے کنویں کی تہہ یعنی گہرائی میں ڈال دو کہ اسے کوئی مسافر اٹھا لے جائے، اگر تم کچھ کرنے ہی والے ہو۔ یعنی ان میں سے ایک نے کہا کہ اگر کرنا ہی ہے کچھ تو اسے قتل نہ کرو بلکہ کنویں میں ڈال دو۔ انہوں نے کہا اے ہمارے ابا جان، آپ کو کیا ہے کہ آپ ہم پر یوسف کے بارے میں اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ یقیناً ہم اس کے خیر خواہ ہی ہیں۔ آپ کل اسے ہمارے ساتھ بھیجیں کہ خوب پھل کھائے پیے اور کھیلے کودے، اور ہم یقیناً اس کے محافظ ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا بے شک مجھے تو یہ بات غمگین کیے دیتی ہے کہ تم اسے لے جاؤ، اور مجھے خوف آتا ہے کہ اسے بھیڑیا کھا جائے اور تم اس سے غافل ہو۔ انہوں نے کہا اگر اسے بھیڑیا کھا جائے جبکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، یعنی کہ ہم اتنے سارے ہیں تو ہم اسے بچا لیں گے، بلا شبہ ہم تو تب خسارہ پانے والے ہوں گے۔
پھر جب اسے لے گئے انہوں نے طے کر لیا کہ اسے کنویں کی تہ میں ڈال دیں، تب ہم نے یوسف کی طرف وحی بھیجی کہ تو انہیں ان کا کام ضرور بتائے گا جبکہ وہ نہیں سمجھتے ہوں گے۔ اور وہ اپنے باپ کے پاس عشاء کے وقت روتے ہوئے آئے، انہوں نے کہا ہمارے بجا بے شک ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے لگے تھے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا تو اسے بھیڑیا کھا گیا اور آپ ہماری بات کا یقین کرنے والے نہیں اگرچہ ہم سچے ہی ہوں۔ یعنی وہ پہلے خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم کتنا بھی کہیں آپ ہماری بات نہیں مانیں گے، اور وہ اس کی قمیض پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا لائے، یعنی ایک جانور کا وہ خون جو تھا اس میں وہ لگا لائے تھے۔ اس یعقوب علیہ السلام نے کہا حقیقت یہ نہیں بلکہ تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے ایک بری بات آراستہ کر دی ہے، لہذا صبر ہی بہتر ہے اور اس پر اللہ ہی سے مدد مطلوب ہے جو تم بیان کرتے ہو۔ اور ایک قافلہ آیا، پھر انہوں نے اپنا پانی لانے والا بھیجا تو اس نے اپنا ڈول لٹکایا اور دیکھتے ہی پکار اٹھا خوشخبری ہے، یہ تو لڑکا ہے، اور انہوں نے اسے پونجی سمجھ کر چھپا لیا اور اللہ اسے خوب جانتا تھا جو وہ کر رہے تھے، اور انہوں نے اسے معمولی سی قیمت پہ یعنی گنتی کے چند درہموں میں بیچ دیا، اور انہیں اس کی کوئی رغبت ہی نہ تھی، یعنی انہوں نے جتنا فائدہ ملا وہ لے لیا، اور اس کے بعد مطلب انہیں کوئی سروکار نہیں تھا یوسف علیہ السلام سے۔ اور وہ شخص جس نے یوسف کو مصر میں خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کی رہائش اچھی رکھ، امید ہے کہ یہ ہمیں نفع دے گا، یا یہ کہ ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور اسی طرح ہم نے یوسف کو زمین مصر میں جگہ دی تاکہ ہم اسے باتوں کی تعبیر یعنی خوابوں کی تعبیر سکھائیں، اور اللہ اپنے ہر کام پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب یوسف اپنی جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے حکم دیا اور علم دیا، اور اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ آیت نمبر 23 سے 52 میں بات ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائش اور قید۔ اور جس عورت کے گھر میں وہ یوسف تھا اس عورت نے اس کے جی سے پھسلایا اور دروازے بند کر دیا اور بولی لو آ جاؤ۔ یوسف نے کہا اللہ کی پناہ، وہ عزیز مصر تو میرا آقا ہے، اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا، بے شک ظالم لوگ فلاں نہیں پاتے۔ اور البتہ اس عورت نے یوسف کا ارادہ کیا اور وہ یوسف بھی اس کا ارادہ کر لیتا تو اگر وہ اپنے رب کی نشانی نہ دیکھ لیتا، اس طرح ہوا تاکہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دیں، بے شک وہ ہمارے خالص کیے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ یعنی یوسف علیہ السلام نے خود کو اللہ کی پناہ میں دیا تھا اس لیے وہ بچے رہے، اور وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے۔ اس عورت نے یوسف کی قمیض پیچھے سے پھاڑ دی اور دونوں نے اس کے خاوند کو دروازے کے پاس پایا تو وہ جھٹ سے بولی اس کی کیا سزا ہے جو تیری بیوی سے برائی کا ارادہ کرے، سوائے اس کے کہ اسے قید کر دیا جائے یا دردناک عذاب دیا جائے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اسی نے مجھے میرے جی سے پھسلایا، اور اس عورت کے خاندان میں سے ایک شاہد نے گواہی دی کہ اگر یوسف کی قمیض آگے سے پھٹی ہے تو وہ عورت سچی ہے اور وہ یوسف جھوٹوں میں سے ہے، اور اگر یوسف کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو وہ عورت جھوٹی ہے اور یوسف علیہ السلام سچی ہے۔ پھر جب اس عزیز نے یوسف کی قمیض پیچھے سے پھٹی دیکھی تو وہ کہنے لگا بے شک یہ تم عورتوں کے مکر و فریب میں سے ہے، بے شک تمہارا مکر بہت ہی خطرناک ہے۔ اے یوسف اس بات سے درگزر کر اور بیوی سے کہا تو اپنے گناہ کی بخشش مانگ، بے شک تو ہی خطا کار ہے۔ اور شہر میں عورتیں کہنے لگی کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اس کے جی سے پھسلاتی ہے، اس کے دل میں یوسف کی محبت گھر کر گئی ہے، بے شک ہم اسے کھلی گمراہی میں دیکھتی ہیں۔ چنانچہ جب اس عورت نے ان کی پرمکر باتیں سنی تو ان کی طرف پیغام بھیجا اور ان کے لیے مسندیں تیار کی، یعنی ایسی نشست گاہیں لگائی جن میں تکیے لگے ہوئے تھے جیسا آج کل عربوں اور افغانوں میں ہوتا ہے یا ہوٹلوں میں ہوتا ہے، تو ان کے لیے پورا اہتمام کیا، اور اس نے ان میں سے ہر ایک عورت کو ایک چھری دی اور پھر یوسف سے کہا کہ ان کے سامنے نکلا۔ پھر جب انہوں نے اسے دیکھا تو انہوں نے اس کی شان کو بڑا خیال کیا اور اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور بولی اللہ کی پناہ، یہ بشر نہیں، یہ تو نہایت معزز فرشتہ ہے۔ اس نے کہا یہی تو ہے وہ جس شخص کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی، اور میں نے ہی اسے اس کے جی سے پھسلایا تھا لیکن اس نے خود کو بچا لیا۔ اب اگر اس نے وہ نہ کیا جو میں اس کو حکم دیتی ہوں تو اسے ضرور قید کیا جائے گا اور یقیناً وہ بے عزت ہونے والوں میں سے ہوگا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ہے میرے رب، مجھے قید خانہ اس سے زیادہ پسند ہے جس کی طرف وہ عورتیں مجھے بلاتی ہیں، اور اگر تو نے ان کا مکر مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کی طرف ضرور مائل ہو جاؤں گا اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یعنی یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر قید کو زیادہ پسند کیا، چنانچہ اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی، پھر اس نے اس سے ان عورتوں کا مکر دور کر دیا، بے شک وہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ پھر نشانیاں دیکھ لینے کے بعد ان لوگوں کو یہی سوچا کہ وہ اس یوسف کو کچھ عرصے تک بہرحال قید رکھیں، اور اس کے ساتھ قید خانے میں دو جوان بھی داخل ہوئے، اور ان میں سے ایک نے کہا بے شک میں خود کو دیکھتا ہوں کہ شراب نے چوڑ رہا ہوں، دوسرا بولا بے شک میں خود کو دیکھتا ہوں کہ اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں، ان میں سے پرندے کھا رہے ہیں، تو ہمیں ان کی تعبیر بتا، بے شک ہم تجھے نیک سمجھتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا جو کھانا تمہیں یہاں ملتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں
ان کی تعبیر بتلا دوں گا۔ یہ ان چیزوں میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائی۔ بے شک میں ان لوگوں کا دین میں نے ان لوگوں کا دین چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت کے بھی منکر ہیں، اور میں نے اتباع کی اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے دین کی۔ ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں، یہ اللہ کا ہم پر اور سب لوگوں پر فضل ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ میرے قید خانے کے دو ساتھیوں، بھلا کئی جدا جدا معبود بہتر ہیں یا ایک زبردست اللہ؟ یعنی کہ یوسف علیہ السلام نے ڈائریکٹ انہیں خواب کی تعبیر نہیں بتائی، بلکہ پہلے ان کو اللہ کی طرف بلایا۔ تم اس کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو وہ نام ہی تو ہیں جو خود تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں کی، اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں، اس نے حکم دیا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا دین ہے، مگر اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ میرے قید خانے کے دو ساتھیوں، تم دونوں میں سے ایک اپنے مالک کو شراب پلائے گا اور دوسرا سولی دیا جائے گا، اور اس کے سر میں سے پرندے گوشت کھائیں گے۔ اس معاملے کا فیصلہ کیا جا چکا ہے جس کے بارے میں تم پوچھتے ہو۔ اور یوسف نے ان دونوں میں سے جس کے متعلق سمجھا تھا کہ وہ نجات پانے والا ہے تو اپنے مالک سے میرا ذکر کرنا۔ پھر شیطان نے اسے اپنے مالک سے یوسف کا ذکر کرنا بھلا دیا، چنانچہ یوسف قید خانے میں کئی سال ٹھہرا رہا۔ یعنی کہ وہ جس نے جو پھلوں کا رس نچوڑ رہا تھا اس کو نجات ملی، اور وہ مطلب مالک کے قریبی اس میں وہ کام کرنے لگ گیا۔ تو اس کو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم مالک سے میرا ذکر کرنا، لیکن وہ شیطان نے اسے بھلا دیا، اس لیے یوسف علیہ السلام کئی سال تک قید خانے میں رہے۔ بادشاہ نے کہا، بے شک میں نے خواب میں 7 موٹی گائیاں دیکھتا ہوں جنہیں 7 دبلی گائیاں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز بالیاں اور دوسری خشک۔ اے درباریوں، اگر تم خواب کی تعبیر کر سکتے ہو تو مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ انہوں نے کہا، یہ پریشان خواب ہے اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر جاننے والے نہیں۔ اور وہ شخص جس نے دونوں قیدیوں میں سے نجات پائی تھی، اسے یوسف مدت کے بعد یاد آیا، بولا، میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا، لہذا تم مجھے یوسف کے پاس بھیجو۔ اس نے جا کر کہا، اے یوسف، بہت ہی سچے، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتلائی ہے کہ 7 موٹی گائیاں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیاں کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں ہیں اور دوسری خشک، تاکہ میں لوگوں کی طرف لوٹوں کہ وہ جان لیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم 7 سال لگاتار کاشت کرو گے، چنانچہ تم جو فصل کاٹو تو وہ اس کی بالیوں میں رہنے دو، تھوڑی مقدار جو تم کھاؤ، پھر اس کے بعد 7 سال سخت آئیں گے، وہ کھا جائیں گے اسے جو تم نے ان کے لیے ذخیرہ کیا ہوگا، سوائے تھوڑے سے غلے کے جو تم بطور بیچ کر محفوظ رکھو گے۔ پھر اس 63 سال کے بعد 1 سال آئے گا، اس میں لوگ بارش پائیں گے، وہ اس میں رس نچوڑیں گے۔ اور بادشاہ نے کہا، تم اسے میرے پاس لے آؤ۔ پھر جب اس یوسف کے پاس قاصد آیا تو اس نے کہا، تو اپنے مالک کے پاس لوٹ جا، پھر اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کے معاملے کی کیا حقیقت ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، بے شک میرا رب ان کا مکر خوب جانتا ہے۔ بادشاہ نے عورتوں سے کہا، تمہارا معاملہ کیا ہے؟ جب تم نے یوسف کو اس کے جی سے پھسلایا تھا، وہ بولی، اللہ کی پناہ، ہمیں اس کی ذات میں کوئی برائی معلوم نہیں۔ عزیزہ مصر کی بیوی نے کہا، اب حق واضح ہو گیا ہے، میں نے ہی اسے اس کے جی سے پھسلایا تھا اور بلا شبہ وہ سچوں میں سے ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، یہ اس لیے کہ وہ عزیز جان لے کہ بے شک میں نے درپردہ اس کی خیانت نہیں کی تھی، یعنی اس نے جو احسان کیے تھے تو اس کے عوض میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا، اور یہ کہ بے شک اللہ خائنوں کا مکر نہیں چلنے دیتا۔ یہاں پہ ہمارا پارہ نمبر 12 جو ہے وہ مکمل ہوا۔ اس پارے میں ہم نے جو امپورٹنٹ پوائنٹس دیکھے اس میں یہ تھا کہ اللہ نے ہر جاندار کا رزق مقرر کیا ہوا ہے، نافرمان قومیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی صبر، عفت اور حکمت کی مثال ہے، مشکل حالات میں بھی اللہ پر ہی بھروسہ کرنا کامیابی کی کنجی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔